جناب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی رکعتوں میں قرات اس قدر طویل کرتے کہ اہل مسجد گھروں کو چلے جاتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نصر المجدر نے یعقوب قمی سے اس کے مثل مسند روایت کیا ہے، نیز محمد بن عیسیٰ بن طبع نے مواسطہ نصر المجدر یعقوب سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1301۔ جناب سعید بن جبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی مرسل بیان کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حمید سے سنا، انہوں نے کہا میں نے یعقوب قمی سے سنا، وہ کہتے تھے ہر وہ روایت جو میں تمہیں جعفر سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہوں، وہ سب بواسطہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند یعنی موصول ہیں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1302۔ جناب اکرمہ راوی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مزمل کی تفسیر میں فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ کو اسی سورت کی دوسری آیت علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن نے منسوخ کر دیا، اور ناشئۃ اللیل سے رات کے ابتدائی حصے میں جاگنا مراد ہے، اور صحابہ کرام کی نماز یعنی قیام اللیل رات کے ابتدائی حصے میں ہوا کرتی تھی، اور اس وقت میں اللہ کا فرض کردہ قیام اللیل ٹھیک ٹھیک ادا کرنے میں زیادہ آسانی ہے، کیونکہ سو جانے کے بعد انسان کو خبر نہیں ہوتی کہ کب بیدار ہوگا یا نہ بیدار ہو سکے گا۔ وَأَقُومُ قَيْلًا وَأَقْوَمُ قِيلًا کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے، اور إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا سے مراد لمبی فرصت ہے، یعنی دن کے وقت دنیاوی امور میں مشغولیت ہوتی ہے، اس لیے رات کا وقت عبادت میں لگاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1304۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورت مزمل کا ابتدائی حصہ قم اللیل الا قلیلا نازل ہوا تو صحابہ کرام ایسے قیام کرتے تھے جیسے کہ رمضان میں قیام کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورت کا آخری حصہ نازل ہوا، اور ان دونوں حصوں کے نزول میں 1 سال کا فرق تھا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے پاس 3 گرہیں لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ دم کرتا ہے رات لمبی ہے، سویا رہ، اگر وہ جاگ جائے اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے، اور وہ حشاش بشاش خوش خوش صبح کرتا ہے، ورنہ بری حالت اور کسل مندی کی کیفیت میں صبح کرتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1306۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ چھوڑتے تھے، اگر آپ بیمار ہوتے یا کسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1307۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتا اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور رحم فرمائے اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1308۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند پوری ہو جائے، کیونکہ جب کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو مگر اپنے آپ کو گالیاں ہی دینے لگے۔ سننے ابو داود
حدیث نمبر 1310۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور پھر قرآن کو اپنی زبان پر بھاری محسوس کرنے لگے، اسے معلوم نہ ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، تو چاہیے کہ سو جائے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1311۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور دو ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹکی ہوئی تھی۔ پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ کہا گیا اے اللہ کے رسول، یہ حمنہ بنت جہش نماز پڑھتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ سہارا لیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک طاقت ہو نماز پڑھے اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ زیاد نے روایت کیا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ یعنی صحابہ اکرام کہنے لگے یہ زینب کی ہے، نماز پڑھتی رہتی ہیں، جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے کھول لو، تمہیں چاہیے کہ جب تک چستی سے نماز پڑھی جائے پڑھو، جب سستی محسوس کرو یا تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1312۔ ابن وہب بن عبد القاری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا ورد وظیفہ نہ پڑھ سکا ہو اور سو گیا ہو اور پھر اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے ایسے ہی لکھا جاتا ہے گویا اس نے اس کو رات میں پڑھا ہو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1313۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو نماز ادا کرتا ہو مگر کسی رات اس پر نیند غالب آ جائے تو اس کے لیے اس کی نماز کا اجر لکھ دیا جاتا ہے اور نیند اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1314۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل ہر رات جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اس کو بخش دوں؟ سننے ابو داود حدیث نمبر 1315۔ مسروق کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق پوچھا کہ آپ کس وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا آپ جب مرغ کی پکار سنتے تو اٹھ کھڑے ہوتے اور نماز پڑھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1317۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے ہاں ہوتے تو سحری کے وقت سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1318۔ حضرت ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتا تھا، آپ کو وضو کا پانی اور دیگر ضروریات پیش کیا کرتا تھا۔ ایک بار آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا جنت میں آپ کی رفاقت کا سائل ہوں۔ فرمایا کوئی دوسری چیز؟ میں نے عرض کیا بس یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنے اس مطلب کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کر۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1320۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے تو چاہیے کہ پہلے 2 ہلکی رکعتیں پڑھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مذکورہ والا حدیث کے ہم معنی بیان کیا اور اس میں مزید کہا، پھر اس کے بعد جس قدر چاہے لمبی نماز پڑھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ، زہیر بن معاویہ اور ایک جماعت نے ہشام بن محمد سے روایت کیا ہے، تو انہوں نے اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے، اور اسی طرح اس حدیث کو ایوب اور ابن عون نے روایت کیا ہے تو انہوں نے بھی اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف کیا ہے۔
اور ابن عون محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں تو اس میں ہے کہ ان دونوں یعنی پہلی رکعت کو مختصر رکھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1324۔ حضرت عبداللہ بن حبشی خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز میں لمبا قیام۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1325۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وتر بنا دے گی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1326۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اس قدر بلند ہوتی تھی کہ صحن میں بیٹھا آدمی سن سکتا تھا، جبکہ آپ گھر میں یعنی کمرے میں ہوتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1327۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کبھی بلند آواز سے اور کبھی دھیمی آواز سے قرات کرتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو خالد والبی کا نام ہرمز ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1328۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز دھیمی تھی، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی آواز بلند تھی۔ جب وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے اور تمہاری آواز دھیمی تھی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے جس سے مناجات کی اسے سنایا۔ پھر آپ نے عمر سے کہا میں تمہارے پاس سے گزرا، تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ حسن نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز کو کچھ بلند کر لیا کرو، اور عمر سے فرمایا تم اپنی آواز کو دھیمی رکھا کرو۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1329۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی قصہ بیان کرتے ہیں، مگر اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز قدر اونچی کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ دھیمی رکھو۔ اس روایت میں مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا تم کچھ اس سورت سے اور کچھ اس سورت سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ایک عمدہ کلام ہے، اللہ نے اس کے بعض کو بعض کے ساتھ جمع فرما دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے درست کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1323۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رات کو اٹھا اور قرات کرنے لگا اور اپنی آواز بلند رکھی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فلاں پر رحم فرمائے، اس نے آج رات مجھے کتنی ہی آیتیں یاد دلا دیں جن میں مجھے ذہول ہو رہا تھا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ہارون نحوی نے حماد بن سلمہ سے بیان کیا تو سورہ آل عمران کی آیت وَكَأَيِّن مِّن نَبِی نقل کی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1331۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لوگوں کو سنا کہ وہ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں۔ آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا خبردار، تم بلا شبہ سب کے سب اپنے رب سے مناجات کر رہے ہو، مگر کوئی دوسرے کو ہرگز ایذا نہ دے اور قرات میں اپنی آواز دوسرے پر بلند نہ کرے، یا فرمایا نماز میں اپنی آواز بلند نہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1332۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنے والا ایسے ہے
جیسے کوئی دکھا کر صدقہ کرے، اور دھیمی آواز سے قرآن پڑھنے والا ایسے ہے جیسے کوئی مخفی طور پر صدقہ کرے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1333۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 10 رکعتیں پڑھا کرتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے، اور بعد ازاں 2 رکعتیں فجر پڑھتے، اس طرح یکل 13 رکعت ہوئیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1334۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 1 رکعت وتر ہوتی، ان سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1335۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے فجر طلوع ہونے کے درمیان میں 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، ہر 2 رکعتوں پر سلام کہتے اور 1 رکعت وتر پڑھتے۔ آپ اپنے سجدے میں اتنی دیر رہتے کہ جس میں تم 50 آیتیں پڑھ لو، اور مؤذن جب فجر کی اذان کہتا آپ اٹھ کر ہلکی ہلکی 2 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے حتیٰ کہ مؤذن آ جاتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1336۔ ابن شہاب نے اپنی سابقہ سند سے اور مذکورہ بالا حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ اس میں ہے آپ 1 رکعت وتر پڑھتے اور سجدے میں اتنی دیر رہتے کہ تم میں سے ایک شخص 50 آیتیں پڑھ لے، اور مؤذن جب اذان فجر سے فارغ ہوتا اور فجر واضح طور پر طلوع ہو چکی ہوتی، اور مذکورہ حدیث کے ہم معنی بیان کیا۔ البتہ رواہ ایک دوسرے سے کچھ اضافے سے بیان کرتے ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1337۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعت پڑھتے، ان میں سے 5 رکعت وتر ہوتی۔ آپ ان 5 رکعت میں کسی میں بھی تشہد نہ بیٹھتے بلکہ آخر ہی میں بیٹھتے اور سلام پھیرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ابن نمیر نے ہشام سے مذکورہ بالا حدیث کی مانند بیان کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1338۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے، پھر جب صبح کی اذان سنتے تو ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1339۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھا کرتے۔ آپ پہلے 8 رکعت پڑھتے، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے، اس کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ جب آپ کا ارادہ ہوتا کہ رکوع کریں تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے، پھر اذان فجر اور اقامت کے مابین 2 رکعتیں پڑھتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1340۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھو کہ وہ کتنی عمدہ اور کتنی طویل ہوتی تھیں۔ پھر 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھو کہ وہ کتنی عمدہ اور کتنی طویل ہوتی تھیں، یعنی انتہائی ٹھہراؤ اور اطمینان سے پڑھتے، اور قرات از حد طویل ہوتی تھی۔ پھر 3 رکعت پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وتروں سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1341۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور مدینے چلا آیا تاکہ یہاں کی اپنی جائیداد فروخت کر کے اسلحہ وغیرہ خرید لوں اور جہاد کے لیے نکل جاؤں۔ چنانچہ میں بعض صحابہ کرام سے ملا تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں سے 6 آدمیوں نے ایسے ہی کرنا چاہا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا تھا اور فرمایا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔
چنانچہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا۔ میں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں وہ شخصیت بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے متعلق سب سے زیادہ باخبر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا اور حکیم بن افلاح کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اجازت چاہی تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہا حکیم بن افلاح۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا سعد بن ہشام۔ کہنے لگے وہی ہشام بن عامر جو احد کے روز قتل ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگی عامر بہت بھلے انسان تھے۔ میں نے کہا اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق یعنی اخلاق و عادات کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق بس قرآن ہی تھا۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ کہنے لگی کیا تم سورہ یا ایھا المزمل نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اس سورت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنا شروع کیا حتیٰ کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، اور اس سورت کا آخری حصہ 12 مہینے آسمان پر روک کے رکھا گیا یعنی نازل نہیں ہوا۔ پھر کہیں اس کا آخری حصہ نازل ہوا تو رات کا قیام نفل قرار پایا جبکہ پہلے فرض تھا۔ میں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے متعلق بیان فرمائے۔ وہ کہنے لگی آپ 8 رکعت پڑھتے، ان میں آپ صرف 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے، پھر اٹھتے اور ایک اور رکعت پڑھتے۔ آپ 8ویں اور 9ویں رکعت ہی پر بیٹھتے اور 9ویں پر سلام پھیرتے، اس کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھے ہوئے۔ بیٹے یہ 11 ہوئیں۔ پھر جب آپ بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فرما بھی تو 7 رکعت وتر پڑھنے لگے۔ آپ 6 اور 7ویں رکعت پر بیٹھتے اور 7ویں ہی پر سلام پھیرتے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ بیٹے یہ اس طرح 9 رکعت ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ساری رات صبح تک قیام نہیں فرمایا، اور آپ نے کبھی بھی ایک رات میں قرآن ختم نہیں کیا، اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، اور جب کوئی نماز یعنی نفل شروع کر لیتے تو اس پر ہمیش کی فرماتے۔ اگر کبھی کسی رات نیند کا غلبہ ہو جاتا تو دن میں 12 رکعت پڑھتے۔ ساتھ کہتے ہیں پھر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں یہ سب بتایا تو انہوں نے کہا قسم اللہ کی یہی حدیث ہے جو میں چاہتا تھا۔ اگر میں ان سے بولتا ہوتا تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بالمشافہ سنتا۔ سعد نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ان سے نہیں بولتے تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1342۔ سعید نے قتادہ سے اپنی سند سے اسی مذکورہ حدیث کی مانند روایت کیا۔ کہا آپ 8 رکعت پڑھتے، ان میں سے کسی میں بھی نہ بیٹھتے، صرف 8ویں رکعت پر بیٹھتے، اللہ کا ذکر اور دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے، اس طرح کہ ہمیں سنواتے یعنی بلند آواز سے سلام کہتے، پھر سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 1 رکعت پڑھتے۔ بیٹے یہ کل 11 رکعتیں ہوئیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فرما بھی تو آپ 7 رکعت وتر پڑھنے لگے اور سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے۔ سابق حدیث کے ہم معنی بالمشافہ سنتا تک بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1343۔ سعید نے یہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا سلام کہتے اس طرح کہ ہمیں سنواتے جیسے کہ یحییٰ بن سعید نے روایت کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1344۔ محمد بن بشار نے ابن ابی عدی سے، انہوں نے سعید سے یہی حدیث روایت کی۔ ابن بشار نے یحییٰ بن سعید کی حدیث کی مانند بیان کیا مگر کہا آپ سلام کہتے ایک سلام اور ہمیں سنواتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1345۔ بعض بن حکیم نے کہا کہ زرارہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آپ عشاء کی جماعت کے بعد گھر لوٹتے تو 4 رکعت سنت عشاء پڑھتے،
پھر اپنے بستر پر آ جاتے اور سو جاتے، اور آپ کا وضو کا پانی آپ کے سرہانے ڈھانپ کر رکھا ہوتا، مسواک بھی رکھی ہوتی، حتیٰ کہ اللہ آپ کو رات میں آپ کے مقررہ وقت پر اٹھا دیتا۔ پھر آپ جاگتے، مسواک اور کامل وضو کرتے اور اپنے مصلی پر تشریف لے آتے۔ آپ 8 رکعت پڑھتے، ان میں آپ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی سورت پڑھتے، اور جو اللہ چاہتا۔ آپ ان رکعت میں کوئی تشہد نہ بیٹھتے، صرف 8ویں رکعت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھیرتے، پھر 9ویں میں قرات کرتے، پھر بیٹھتے اور دعا کرتے جو اللہ چاہتا۔ ان دعاؤں میں اللہ سے سوال کرتے اور اسی کی طرف رجوع و رغبت کا اظہار فرماتے، پھر سلام کہتے، اور ایک ہی سلام بڑی اونچی آواز سے، اس قدر اونچی آواز کہ قریب ہوتا کہ گھر والے جاگ جائیں۔ پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے اور رکوع کرتے بیٹھے ہوئے، پھر دوسری رکعت پڑھتے اور رکوع اور سجدہ کرتے بیٹھے ہوئے، پھر خوب دعا کرتے جو اللہ چاہتا، پھر سلام پھیرتے اور اٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی انداز سے رہی، مگر جب آپ فربا ہو گئے تو آپ نے 9 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں کم کر لی، یعنی وتر کے بغیر 6 رکعت اور وتر کے ساتھ 7 رکعت پڑھنے لگے، اور ان کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے جبکہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، حتیٰ کہ اسی عادت پر آپ کی روح قبض ہوئی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1346۔ باز بن حکیم نے اپنی سابقہ سند سے یہ حدیث بیان کی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر آ جاتے۔ اس نے 4 رکعت پڑھنے کا ذکر نہیں کیا اور بیان کیا کہ آپ 8 رکعت پڑھتے، ان کی قرات رکوع اور سجود میں برابری ہوتی، اور درمیان میں کوئی تشہد نہ بیٹھتے سوائے 8ویں کے۔ آپ اس 8ویں رکعت میں بیٹھتے مگر سلام نہ پھیرتے، بلکہ کھڑے ہو کر 1 رکعت وتر پڑھتے، پھر سلام کہتے، 1 سلام۔ اس میں آپ کی آواز بہت اونچی ہوتی، حتیٰ کہ ہمیں جگا دیتے۔ پھر مذکورہ روایت کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1347۔ بعض نے زرارہ بن اوفا سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور 4 رکعتیں پڑھتے، پھر اپنے بستر پر آ جاتے، اور حدیث تفصیل کے ساتھ بیان کی، مگر اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ تہجد کی رکعت میں قرات، رکوع اور سجود برابر رکھتے، اور نہ سلام ہی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اس سے ہمیں جگا دیتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1348۔ باز بن حکیم زرارہ بن اوفا سے، وہ سعد بن ہشام سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث روایت کرتے ہیں، مگر یہ حدیث ان کی روایت کے برابر نہیں ہے۔ روایات یزید بن ہارون، ابن ابی عدی اور مروان بن معاویہ۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1349۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے، 9 رکعتیں وتر ہوتی، یا جیسے کہ کہا، اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے بیٹھے ہوئے، اور اذان اور اقامت کے درمیان فجر کی سنتیں پڑھتے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1350۔ علقمہ بن وقاص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، پھر 7 رکعت پڑھنے لگے۔ آپ وتروں کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ ان میں قرات بھی کیا کرتے تھے۔ جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، خالد بن عبداللہ واسطی نے یہ دونوں حدیثیں، یعنی حدیث ابی سلمہ اور علقمہ، محمد بن عمر سے اسی کے مثل روایت کی ہیں۔ ان میں ہے کہ علقمہ بن وقاص نے کہا، اے اماں جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے اسی کے ہم معنی بیان کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1351۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ جاگے، مسواک کی اور وضو کیا۔ اس دوران میں آپ ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر سورت تک تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے
آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ان کا قیام، رکوع اور سجود بہت لمبا کیا، پھر آپ پلٹے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹے لینے لگے۔ آپ نے اس طرح 3 بار کیا، 6 رکعتیں پڑھی، ہر بار آپ اٹھ کر مسواک کرتے، وضو کرتے اور مذکورہ آیات کی تلاوت کرتے۔ پھر آپ نے وتر پڑھے۔ عثمان کا بیان ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی، پھر مؤذن آ گیا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ محمد بن عیسیٰ نے بیان کیا کہ پھر آپ نے وتر پڑھے، پھر بلال آ گئے، انہوں نے آپ کو نماز کا وقت ہو جانے کی اطلاع دی، جبکہ فجر طلوع ہوئی، پھر آپ نے فجر کی سنتیں پڑھی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دونوں راویوں یعنی ابن عیسیٰ اور عثمان کا متفقہ بیان ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ پڑھ رہے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل خلفی نورا وامامی نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللہم واعظم لی نورا۔ اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری زبان میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ میرے لیے نور کو بہت عظیم کر دے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1353۔ خالد نے حسین سے اس کے مثل بیان کیا اور کہا وَأَعْزِمْ لِي نُورًا، یعنی اللہم کے بغیر۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں ابو خالد دالانی نے حبیب سے سابقہ روایت میں اور اس روایت میں بھی ایسے ہی کہا ہے، اور سلمہ بن کہیل نے بواسطہ ابو رشدین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1354۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ رات ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا لڑکے نے نماز پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ بھی لیٹ گئے حتیٰ کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا جو اللہ نے چاہا تو آپ اٹھے اور وضو کیا، پھر آپ نے 7 یا 5 رکعت پڑھی اور انہیں وتر بنایا، اور ان رکعت میں آپ نے درمیان میں کوئی تشہد نہیں کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1356۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر میں تشریف لائے اور 4 رکعتیں پڑھی، پھر سو رہے، پھر جاگے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی اٹھا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا تو آپ نے مجھ کو اپنی دائیں جانب پھیر لیا، پھر آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے، پھر آپ اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1357۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قصے میں بیان کیا کہ آپ اٹھے اور 2 رکعتیں کر کے نماز پڑھی حتیٰ کہ 8 رکعتیں پڑھی، پھر 5 رکعتیں وتر پڑھے اور ان کے درمیان میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1358۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 6 رکعتیں 2 کر کے، پھر 5 وتر، اور ان میں صرف آخری میں بیٹھتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1359۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1360۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہو کر 8 رکعتیں پڑھی اور دونوں اذانوں یعنی فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتیں پڑھی، اور آپ انہیں ترک نہ کیا کرتے تھے۔ جعفر بن مسافر کی روایت ہے کہ 2 اذانوں کے مابین 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔ یہ اضافہ یعنی بیٹھ کر جعفر بن مسافر کا بیان ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1361۔
عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ کبھی 4 اور 3، کبھی 6 اور 3، کبھی 8 اور 3 اور کبھی 10 اور 3 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی وتر 7 سے کم اور 13 رکعت سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا احمد بن صالح نے مزید روایت کیا کہ آپ فجر سے پہلے 2 رکعتیں وتر نہ کرتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ وتر کرنے کا کیا معنی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ رکعتیں چھوڑا نہ کرتے تھے، اور احمد نے 6 اور 3 رکعت کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1362۔ اسود بن یزید سے روایت ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا آپ رات میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر 11 رکعت پڑھنے لگے اور 2 رکعتیں چھوڑ دیں، پھر جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے اور آپ کی آخری نماز وتر ہوا کرتی تھی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1363۔ قریب مولا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گزاری، جبکہ آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ آپ سو گئے، جب تہائی رات گزر گئی یا آدھی تو آپ اٹھے، مشکیزے کی طرف گئے، اس میں پانی تھا، آپ نے وضو کیا، تب میں نے بھی آپ کے ساتھ وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، میں بھی آپ کے بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے دائیں طرف کر لیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، گویا آپ میرے کان کو چھو رہے ہوں، مجھے ڈگا رہے ہوں، تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، ہلکی ہلکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، حتیٰ کہ 11 رکعتیں پڑھی وتر سمیت، پھر سو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا نماز اے اللہ کے رسول۔ آپ کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1364۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات گزاری، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ آپ نے 13 رکعت پڑھی، ان میں فجر کی سنتیں بھی شامل تھیں۔ میں نے ہر رکعت میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا کہ سورہ مزمل کے برابر تھا۔ نوح نے اپنی روایت میں فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1365۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آج رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا، چنانچہ میں نے آپ کے دروازے یا خیمے کی چوکھٹ کو اپنا تکیہ بنا لیا، بس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہلکی ہلکی، پھر 2 رکعتیں پڑھی لمبی لمبی، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے قدریں کم لمبی تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی جو ان سے کم تھیں، پھر ایک وتر پڑھا۔ یہ مکمل 13 رکعت ہوئیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1266۔ قریب مولا ابن عباس کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو بتایا کہ میں نے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری اور وہ ان کی خالہ تھیں۔ فرماتے ہیں میں گدے کے عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ اس کے طول میں لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، حتیٰ کہ جب آدھی رات ہوئی یا اس سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا یا بعد کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ سے اپنا چہرہ ملا، گویا نیند دور کرتے ہوں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی، پھر آپ ایک مشکیزے کی طرف گئے جو لٹک رہا تھا، اس سے آپ نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اٹھ کھڑا ہوا اور جیسے آپ نے کیا تھا میں نے بھی ویسے ہی کیا اور آپ کے بائیں پہلو میں جا کھڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا، میرا کان پکڑا اور اسے کچھ مروڑا۔ آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں،
پھر 2 رکعتیں۔ قعنبی نے کہا کہ 6 بار 2 رکعتیں پڑھی، پھر ایک وتر پڑھا، اس کے بعد لیٹ گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ نے اٹھ کر ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی، پھر تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1367۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل اسی قدر اختیار کرو جس کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ عز و جل تمہیں ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم ہی عمل سے اکتا جاؤ۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کو وہی عمل محبوب ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل اختیار کرتے تو اس پر ہمیش کی اختیار کرتے تھے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1368۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، اے عثمان، کیا تم نے میری سنت یعنی طور طریقے سے اعراض کر لیا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، قسم اللہ کی، اے اللہ کے رسول، بلکہ میں تو آپ کی سنت ہی کا متلاشی ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، بس اللہ سے ڈرو۔ اے عثمان، یقیناً تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے، لہٰذا روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، نماز پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1369۔ جناب علقمہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا کیا انداز تھا؟ کیا آپ نے کوئی دن خاص کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کے ہر عمل میں ہمیش کی ہوتی تھی، اور تم میں وہ استطاعت کہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1370۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، بغیر اس کے کہ آپ واجبی طور پر ان کو حکم دیں۔ پھر فرماتے تھے، جس نے ایمان کی بنا پر اور تقرب و ثواب کی غرض سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی اور معاملہ ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں بھی یہی صورت رہی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقیل، یونس اور ابو اویس نے ایسے ہی روایت کیا ہے، یعنی جس نے رمضان کا قیام کیا، اور عقیل کی روایت ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کا قیام کیا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1371۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1372۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی، یعنی رمضان کی رات میں قیام فرمایا، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے اگلی رات پھر نماز پڑھی تو لوگ بھی بہت ہو گئے۔ پھر جب وہ تیسری رات جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، تم نے جو کیا وہ میں نے دیکھا ہے، اور مجھے تمہاری طرف نکلنے سے بس یہی مانے رہا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ رمضان کی بات ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1373۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ مسجد میں ٹکڑیوں میں بٹ کر نماز پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے آپ کے لیے چٹائی کا پردہ بنا دیا۔ آپ نے نماز پڑھی اور یہ قصہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا، لوگو، میں نے اللہ کے فضل سے رات غفلت میں نہیں گزاری،
اور نہ تمہارا یہاں جمع ہونا مجھ پر مخفی رہا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1374۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، آپ نے ہمارے ساتھ کوئی قیام نہ کیا حتیٰ کہ مہینے میں 1 ہفتہ باقی رہ گیا، تو آپ نے ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی۔ جب آخر سے 6 رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا، جب 5ویں آئی تو ہمیں قیام کروایا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کاش آپ ہمیں بقیہ رات بھی اس کا قیام کروا دیتے۔ تو آپ نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ جب 4تھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا، جب 3ری رات آئی تو آپ نے اپنے اقارب، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کروایا، یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے۔ جبیر نے کہا میں نے پوچھا کہ فلاح سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا سحری۔ پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہم کو قیام نہیں کروایا۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1375۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنی کمر کس لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو یعفور کا نام عبد الرحمن بن عبید بن نستاس ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1376۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ رمضان میں مسجد کی ایک جانب میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ کہا گیا کہ ان لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہے، اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور بہت خوب کیا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، مسلم بن خالد ضعیف ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1377۔ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابو المنذر، مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہمارے صاحب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو شخص سارا سال قیام کرتا رہے وہ اسے پا لے گا۔ تو انہوں نے کہا اللہ ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ مسدد نے اضافہ کیا لیکن انہوں نے ناپسند کیا کہ لوگ صرف رمضان ہی پر تکیہ کر لیں، یا انہوں نے چاہا کہ لوگ اسی پر تکیہ نہ کر لیں۔ پھر سلیمان اور مسدد دونوں نے کہا قسم اللہ کی یہ رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، انشاءاللہ نہ کہا۔ میں نے کہا اے ابو المنذر آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ انہوں نے کہا اس علامت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ عاصم نے کہا میں نے جناب زر سے پوچھا وہ علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس رات کی صبح کو سورج تشت یعنی تانبے کی بڑی پلیٹ کی طرح نکلتا ہے اور اونچا ہونے تک اس میں شعاع اور حدت نہیں ہوتی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1378۔ زمرہ بن عبداللہ بن الیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں بنی سلمہ کے ایک مجلس میں تھا اور میں ان سب سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے کہا کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے لیلۃ القدر کے متعلق پوچھ آئے، اور یہ رمضان کی 21ویں تاریخ کی صبح تھی۔ بس میں نکلا اور مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، پھر میں آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، آپ میرے پاس سے گزرے تو فرمایا اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا، آپ کو عشائیہ پیش کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں کھانا کم ہونے کی وجہ سے جھجک رہا تھا، یعنی بہت کم کھا رہا تھا۔ جب فارغ ہو گئے تو فرمایا مجھے میرے جوتے دو، چنانچہ آپ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا شاید تم کسی کام سے آئے تھے؟ میں نے عرض کیا ہاں، بنی سلمہ کی ایک جماعت نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ لوگ لیلۃ القدر کے متعلق دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا آج 22ویں ہے۔ آپ نے فرمایا یہی رات ہے۔ پھر آپ نے اپنی بات دہرائی اور فرمایا اگلی رات ہے، یعنی 23ویں رات۔
سننے ابو داود حدیث نمبر 1379۔ حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دیہات میں رہتا ہوں اور بحمد اللہ وہی نماز پڑھتا ہوں، تو آپ مجھے کسی رات یعنی لیلۃ القدر کے متعلق ارشاد فرما دے کہ اس رات میں یہاں اس مسجد میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا 23ویں رات کو آ جانا۔ محمد بن ابراہیم نے کہا، میں نے ان کے بیٹے زمرہ بن عبداللہ سے کہا، تو تمہارے والد کیسے کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ عصر پڑھ کر مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے اور کسی حاجت کے لیے باہر نہ نکلتے تھے حتیٰ کہ صبح کی نماز پڑھتے، پس نماز صبح کے بعد اپنی سواری مسجد کے دروازے پر پاتے تھے، اس پر بیٹھتے اور اپنی منزل پر دیہات میں چلے آتے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1380۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، آخری 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1381۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے 1 سال اعتکاف کیا، حتیٰ کہ جب 21ویں رات آ گئی اور قبل ازیں آپ اس رات کو اپنے اعتکاف سے نکل آیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو وہ آخری عشرہ اعتکاف کرے۔ میں نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، مگر بھلوا دیا گیا ہوں، اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ اس کی صبح کو پانی اور مٹی یعنی کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ تم اسے آخری عشرے میں تلاش کرو اور اسے ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ اسی رات بارش ہو گئی اور مسجد کی چھت جو چھڑیوں کی بنی ہوئی تھی یعنی چھپر نما تھی ٹپک پڑی۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر پانی اور مٹی یعنی کیچڑ کا نشان تھا، اور یہ 21ویں رات کی صبح تھی۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1382۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی آخر مہینہ سے۔ میں نے کہا، اے ابو سعید، آپ گنتی ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، 9ویں، 7ویں اور 5ویں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا، جب 21ویں گزر جائے تو اس کے بعد والی 9ویں ہے، اور جب 23ویں گزر جائے تو اس کے بعد والی 7ویں ہے، اور جب 25ویں گزر جائے تو اس کے بعد والی 5ویں ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ اس حدیث میں مجھ پر کوئی امر مخفی رہا ہے یا نہیں، کیونکہ حتمی تاریخ کے تعین میں شبہ سا رہتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1383۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری 7 راتوں میں شب قدر تلاش کرو۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1385۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 27ویں کی رات شب قدر ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1386۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، قرآن کریم کو 1 مہینے میں ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، 20 دنوں میں ختم کیا کرو۔ کہا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا، 15 دنوں میں ختم کیا کرو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 10 دنوں میں ختم کیا کرو۔ کہا، مجھے اس سے بھی زیادہ کی ہمت ہے۔ فرمایا، 7 دن میں ختم کیا کرو اور اس سے کم ہرگز نہ کرنا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلم بن ابراہیم کی روایت زیادہ کامل ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1388۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے 3 دن روزے رکھو اور 1 مہینے میں قرآن پڑھو۔ آپ مجھ سے کمی کرواتے رہے اور میں کمی کرتا رہا۔ بالآخر آپ نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔
عطا کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے میرے والد صاحب سے روایت کرنے میں اختلاف کیا۔ ہم میں سے کچھ 7 دن روایت کرتے ہیں اور کچھ 5 یعنی قرات قرآن میں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1389۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں؟ آپ نے فرمایا 1 مہینے میں۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ ابو موسیٰ ابن مسنہ نے یہ جملہ بار بار دہرایا، یعنی انہوں نے اس مدت میں کمی چاہی۔ بالآخر آپ نے فرمایا 7 دنوں میں پڑھو۔ انہوں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1390۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، قرآن 1 مہینے میں پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا، مجھ میں اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے 3 روز میں مکمل پڑھا کرو۔ ابو علی لؤلؤی راوی سنن ابو داود کہتے ہیں، میں نے امام ابو داود رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ بن شازان دانا آدمی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1391۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1394۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کتنے دنوں میں قرآن پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، پھر فرمایا 1 مہینے میں، پھر کہا 20 دنوں میں، پھر کہا 15 دنوں میں، پھر کہا 10 دنوں میں، پھر کہا 7 دنوں میں، اور 7 سے کم نہیں کیا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1395۔ عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جبکہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1397۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 10 آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو 100 آیتوں سے قیام کرے وہ قانتین یعنی عابدین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیتوں سے قیام کرے وہ مقنطرین یعنی بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن حجیرہ الاصغر سے مراد عبداللہ بن عبد الرحمن بن حجیرہ ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1398۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ قرآن پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا 3 سورتیں پڑھو جن کی ابتدا میں الف لام را ہے، یعنی سورہ یونس، ہود اور یوسف۔ اس نے کہا میری عمر بڑی ہو گئی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، یعنی نسیان غالب ہے، اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے یہ بڑی بڑی سورتیں یاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تو حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس پر بھی اس نے اپنی پہلی ہی بات کہی۔ آپ نے فرمایا تو مسبحات والی 3 سورتیں یاد کر لو جن کے شروع میں سبحہ یا یسبح آتا ہے۔ اس پر بھی اس نے اپنی وہی بات دہرائی اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے جامع سورت پڑھا دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ اذا زلزلت الارض پڑھائی آخر تک۔ تب وہ شخص کہنے لگا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے کبھی زیادہ نہ کروں گا۔ پھر وہ پیٹ پھیر کر چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اس چھوٹے سے مرد نے نجات پائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1399۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک سورت 30 آیتوں والی اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔
مراد ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 1400۔